بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، سال گزرنے کے بعد بھی رسول محترم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کے ایک صحابی زندہ ہے جن کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ اردن کا سفر کرتے ہیں۔ آئیے ان صحابی کے بارے میں تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سرور کائنات نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنے محترم چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں پہلے بار اللہ کی آخری نبی کو 12 سال کی عمر میں ہی کسی نے پہچان لیا اور کل کر اعلان کر دیا گیا کہ یہ بچہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ جامع ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ، تاریخ ابن عساکر، صحیح بخاری، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، سیر ابن حشام، طبقات ابن سعد، الحاکم، دلائل النبوہ، سیرت حلبیہ اور خصائص الکبریٰ میں کمی بیشی کے ساتھ صحیح اسناد سے مذکور ہے۔ ناظرین گرامی، اہل قریش تجارتی مقاصد کے لیے 2 بڑے سفر کرتے تھے۔ موسم گرما میں شام کی طرف، جب سردیوں میں یمن کی جانب سفر کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی قریش کی ان تجارتی سفروں کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ حضرت ابو طالب تجارت سے وابستہ تھی، اس لیے انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ شام کی تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ 586 عیسوی کا واقعہ ہے اور اس وقت حضور اکرم حضرت ابو طالب کے زیر کفالت تھے، تو حضرت ابو طالب حضور اکرم کو بھی اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئی۔ جب کچھ روایات میں یہ ملتا ہے حضرت ابو طالب حضور اکرم کو مکہ سے باہر نہ لے جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ آپ کے بچپن کے معجزات سے واقف تھے اور انہیں یہ ڈر تھا کہ مکہ کے باہر کہیں کوئی یہودی گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دی، اور دوسرا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی مشکلات سے دوچار نہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب حضور اکرم کو بتیجا کم اور بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصرار پر حضرت ابو طالب نے آپ کو شریک سفر کیا۔ قریش نے سفر شروع کیا اور سفر کرتے کرتے یہ قافلہ دمشق کے قریب بصرہ نامی مقام پر پہنچا، جہاں پر ایک گنا درخت دیکھ کر سخت گرمی کی وجہ سے قافلے والوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجاگھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھے۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہب ترک دنیا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام پرجیس یا جرجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ اپنے خانقاہ اس قریش کے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہو کر اس قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا چل رہا ہے۔ جس طرف کو وہ موڑتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا اس طرف کو موڑ کر ان پر اپنے چاؤ کر دیتا ہے۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے ستانے کے لیے رکا تو بحیرہ نے دوسرے راہبوں کو کہا اس قافلے کے لوگوں کو کانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے ادھر کر درخت کی سائے میں بیٹھنا شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما ہو۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلی اور آپ پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ راہب نے دیکھا تو اور بھی حیران ہوا کہ کیسے اس درخت کی شاخیں پھیل گئی۔ جب بحیرہ کا بھیجا ہوا قاصد قریش کے قافلے میں پہنچا اور بتایا کہ سارے قافلے کی آج رات ہمارے گرجے میں دعوت ہے، تو قریش مکہ خوش ہوئی، جبکہ بعض سوچنے لگی کہ ہم تو ہر سال اس قافلے میں آتے ہیں لیکن پہلے کبھی ہمارے دعوت نہیں کی گئی۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے بحیرہ انجیل اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے مقدس کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ اس کا مقصد اس تجارتی شاہراہ پر بیٹھنے اب یہی تھا کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ اللہ کی آخری نبی کا گزر اس شاہراہ سے ہوگا۔ خیر، اہل قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 اور لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کانے کے لیے عبادت خانے پہنچ گئی۔ بحیرہ چونکہ بہت بڑا علم تھا، وہ آخری نبی کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اس لیے ان نشانیاں کو دیکھنے کے لیے اس سے جب دعوت شروع کی تو اپنے خدام کو کہا ان سب لوگوں کے آگے کانا میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ بحیرہ نے خود سب کو کانا کھلایا۔ بہت حیران ہوا کہ ان میں تو وہ بندہ نہیں ہے جس کو میں تلاش کر رہا۔
جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے قریش سے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا بچ گیا ہے جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں محمد اور 2 اور لوگ جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ رہتے ہیں۔ چنانچہ 3 لوگ یہاں سے گئے اور پھر نبی مکرم بھی بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین گرامی یہ یاد رہے کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ جیسی آپ عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو بحیرہ نے محسوس کیا کہ عبادت گاہ میں ایک انتہائی اچھی خوشبو پھیل گئی ہے۔ اب بحیرہ راہب کے تمام تر توجہ یہ 12 سال کا بچپن بن چکا تھا۔ یہ اس بچے کا انہوں نے نظارہ کیا۔ اہل قریش لات اور عزا کے نام سے کھانا کھانا شروع کرتے تھے، جبکہ اس بچے نے کھانا کھانے سے پہلے لات اور عزا کا نام نہ لیا تھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھا رہی تھے، جبکہ حضور خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ کی ذات مبارک میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر حضور نے فرمایا میرے سامنے لات اور عزا کا نام مت لے، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے اس بتوں سے کس قدر نفرت ہے جیسے حضرت ابراہیم کو تھی۔ پھر بحیرہ نے حضور سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کی۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخر نبی کی نشانیوں کا علم تھا، وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات اور جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم سے کہا وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے حضور کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی آخری نبی ہے۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر حضرت ابو طالب فرمانے لگے یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب بحیرہ تھوڑا چونکا اور کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئی ہیں۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے ہاں میں اس کا چچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ بحیرہ کہنے لگا یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی ہے، اس کا نام یہ نشانیاں جن کو میں نے جانچ لیا ہے تمام مقدس کتابوں میں لکھی ہے۔ اس لڑکے کو جلد واپس مکہ ہے تو جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشانیاں دیکھی گئی تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے، تمہارے قافلے کو تباہ کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے اپنا سفر منسوخ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس چلے گئے۔ قریش کے سب لوگوں نے بحیرہ کی باتیں سنی، لیکن بدقسمتی کہ ان کو ایمان نصیب نہ ہوا، جبکہ بحیرہ کہنے لگا میں ان پر ایمان لاتا ہوں، سچے دل سے ان کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی چونکہ پودے جاندار ہوتے ہیں اس لیے وہ درخت جس کا اس واقعے میں ذکر ہے، جس کے سائے سے دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو اس نے اپنی شاخیں پھیلا دی، اسے مفسرین نے صحابی درخت کہہ کر پکارا ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے جیسے نبی کریم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت جس کی نسبت حضور سے ہے لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محلی وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھی۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ کئی سو مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کی اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا، نہ کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنے ذات میں ایک معجزہ ہے۔ ناظرین گرامی اس صحابی درخت سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تو نہ بیٹھے تھے، لیکن اس درخت کا حضور کو سایہ فراہم کرنا جھک جانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس درخت کو رہتے دنیا تک کے لیے ایک معجزہ کے طور پر محفوظ فرما دیا ہے۔ اردن کی حکومت نے بڑے محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لی ہے جس پر 8 سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ مشرق اردن میں درخت دیکھنے کے لیے ہزاروں مسلمان ہر سال اردن جاتے ہیں
اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر فرد کو اس صحابی درخت مدینہ مکہ تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔